وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الأحد المتعال، صلوات على عباده المختار الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أن يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون. درود محمد وعلى آله محمد. مالک زمین و زمن کے ظہور میں تعلیم و سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ پاک ہے. تمام مومنین کی حاجات کی برآوری، بیماروں کی شفا یابی، رزق میں برکت کے لیے درود پاک کا ہدیہ پاک ہے. نظام الہی کے تشریحی دور کا آغاز حسین کے نام سے ہو رہا ہے. دو نظام ہیں، یا تکوینی ہے یا تشریحی ہے، اور نصیب بنانے والے نے اپنا نصیب اپنے ہاتھوں سے اچھا بنایا. تکوین کا آغاز باپ سے ہوا، تشریح کا آغاز بیٹے سے ہوا. اور یہ عالم ناسوت کی بات نہیں. ابھی کچھ نہ تھا، ابھی لفظ ترتیب نہیں دیے گئے تھے، ابھی حرف گم گشتائے راہ تھے، نقطے چکرا رہے تھے، آوازیں گم گشتائے راہ تھیں، ابھی لہجہ خلق نہیں ہوا تھا. تب لہجہ و آواز کے بنا کسی نے کہا تھا حسین میں تجھ سے عشق کرتا ہوں. بہت قدیم بات کر رہا ہوں. یہ جتنا نظام ہے حضور، اس نظام کا محور ہے محمد مصطفیٰ کی ذات، آقا دو عالم. وہ ہستی ہے کہ جسے سب سے پہلے محمد اور احمد خود اسی کے مصور نے کہا. محمد اس تصویر کو کہتے ہیں جو اپنے بنانے والے مصور کا دل چھین لے. سلام کہیے. یہ وہ تصویر ہے جس میں مصور دل ہار بیٹھے. اور عزیزوں، یوسف علیہ السلام کا مقام، اس میں تو شک کوئی نہیں. ان کی کرامتیں، ان کا اعجاز اللہ کے عزت والے پیغمبر تھے. لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ مخلوق پہ ہوا. یعنی یوسف نے دل لوٹے. سلامت رہیے. یوسف نے دل لوٹے تو مصر کی مستورات کے. حسین کے نانا تیرے حسن کو میں کیا کہوں، تو نے دل اس کا لوٹا جس کا دل تھا ہی. بے دل کا بے دل کا محبوب بننا یہ خاصہ مصطفیٰ ہے. محبت کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، جذبات کا تعلق طینت سے ہوتا ہے، طینت کا تعلق طبیعت سے ہوتا ہے، طبیعت
طبیعت کا تعلق تغیر و تبدل سے ہوتا ہے. یہ اس کا محبوب بنا ہے جس میں نہ طبیعت، نہ دیگت، نہ ارادہ، نہ دل، نہ خواہش. مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان ہی یہ ہے، یہ محبوب اس کا بنا ہے جو جذبات سے بلند ہے. یہ عشق کے لیے بابا جی جذبات چاہیے. اور اگر احباب بیدار ہیں تو میں بس آغاز کرنے لگا ہوں. یہ وہ ہے کہ جسے اسی کا خلق کرنے والا دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، ایسا کہ نظر بے نظری سے دیکھتا رہ جائے. امیر المومنین کی روایت فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد المصطفیٰ ثم رآہ مئۃ الف عام نوری. اور یہ شیعہ سنی دونوں علماء کی روایات ہیں. علی کہتے ہیں جب اللہ نے اپنی ذات سے نور کو جدا کیا، نور مصطفیٰ کو، 1,00,000 نوری سال اللہ اسے دیکھتا رہا. 1,00,000 نوری سال مصطفیٰ کو دیکھتا رہا. میں آغاز کرنے لگا ہوں توحیدی مجلس کا. یہ ہے مصطفیٰ کہ اسے اسی کا خالق دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. آج پہلی مجلس ہے، سو پہلی سے شروع کرتے ہیں. حضرت ابو بکر کی روایت ہے، میں پہلی سے شروع کرنے لگا ہوں. نور مصطفیٰ یہ ہے کہ اسے اسی کا خالق دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، نظر بے نظری سے، چشم بے بصری سے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وحی آ رہی تھی، وحی کا نزول ہو رہا تھا. ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ ہمیں تو وحی بتا رہے ہیں لیکن نظریں دروازے پہ ہیں. ایک کونے سے دیکھتے ہیں اور نظریں دوسرے کونے تک دیکھیں. اب حضرت ابوبکر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون چھوڑ سکتا ہے، کون بھلا سکتا ہے، کون شک کر سکتا ہے؟ میں نے تو آزادی اس لیے کیا ہے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا کہ یہ کون ہے کہ یہ خود اس کا دل چھینے والا ہے. آخر دروازے کے باہر کون ہے جس نے اس کی نظروں کو روک لیا ہے؟ یہ وہ ہے جسے وہ دیکھتا ہے. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، اٹھ کے باہر آیا. میں نے دیکھا حسن حسین ٹہل رہے ہیں، جو سیاسی طور پہ دار ہیں، حسنین کریمین باہر ٹہل رہے ہیں. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا. میں چلتا چلتا میں نے کہا سرکار وحی آ رہی ہے، ہم سے کوئی اپنا حال احوال بیان نہیں کر رہے، اللہ کی وحی بیان ہو رہی ہے اور نظر بچوں پہ ہے، ساری توجہ ہی ان پہ ہے. فرماتے ہیں یا ابا بکر، میں روایت آہستہ سے پڑھتا ہوں، میں نے جذبات سے تھوڑی کھیلنا ہے، میسج دینا ہے تاکہ روایت کو بندے تسلیاں کریں زیر زبر کی بھی. فرماتے ہیں یا ابا بکر اما تعلم انہما قرۃ عیونی، کہ اے ابو بکر تم نہیں جانتے یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں میری آنکھوں کی. دو ترجمے ممکن ہیں اس کے. قرۃ عینی کا میری آنکھوں کا نور ہے، روشنی ہے. میری آنکھوں کی، یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ یہ جن آنکھوں کی بات رسول اللہ فرما رہے ہیں کن کی ہیں؟ ذرا قرآن سے نہ پوچھیں. سورہ نجم ہے، معراج پہ آقا گئے، جب معراج سے پلٹے تو سورہ نجم کی مسلسل آیات ہیں. لوگوں نے پوچھا سرکار وہاں کیا کیا دیکھا؟ میں تبھی دیا بالکل آغاز کر دیا ہے. میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ذات مصطفیٰ پہ کچھ نہ کچھ بات کی جائے، کیونکہ یہ محور و مرکز ہے محبت اسلام کا، مومنین کا. دیکھیے بندے غلط کام بھی کرتے ہیں تو آقا کی محبت کے دعوے میں مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے سرکار کی زندگی کو. اور یہ اگر رسول اللہ کی زندگانی سمجھ میں آ گئی تو نہ علی پہ جھگڑا رہے گا. یہ بڑی پرانی بات ہے یہ نور و بشر کے جھگڑوں کی.
میرے قبلہ تھے، قبلہ کعبہ علامہ وزیر حیدر نجفی قال اللہ مقامہ، درس پڑھ رہے تھے تو ایک ہمسائے تھے ہمارے، نیم مولوی تھے، یعنی درمیان میں تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو انہوں نے آ کے سوال کیا کہ قبلہ رسول اللہ نور ہے یا بشر؟ انہوں نے کہا وہ نور تھے تو بھی میرے مالک ہیں، وہ بشر تھے تو بھی میرے. مجھے تو اس سے غرض نہیں، لیکن ایک بات کی قبلہ نے حضور صدیاں سمیٹ دی ہیں ایک جملے میں. انہوں نے کہا میرا اختلاف تو ان لوگوں سے ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نور ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں بشر ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا قبلہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ نور کہتے ہیں مانتے نہیں، اور یہ جو دوسرے ہیں نا بشر والے، یہ بشر کہتے ہیں مانتے نہیں. میں نے جتنی تاخیر کی ہے نا وہ سب کچھ بدلے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. انہوں نے کہا نور کہتے ہیں مانتے نہیں، بشر کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر تو یہ نور دل سے مانے پھر نور کی مسرت پہ نور بیٹھتا ہے. میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں، اگر تو یہ نور مان بھی ہے پھر نور کی مسرت پہ نور بیٹھتا ہے. پھر اس کی مسرت پہ اسے بٹھاؤ جو ازل سے اس کے نور میں شریک ہو. اور وہ کہنے لگے جو بشر مانتے ہیں اگر یہ بشر ہے، بشر کی اولاد ورثے میں وارث ہوتی ہے. میری بات پہنچی؟ یا بشر کا ترکہ ہوتا ہے، اولاد وارث ہوتی ہے. تو یہ نور و بشر میں الجھنے کی بجائے ہم ایک رستہ لیں گے. لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے میں ذرا بتانا چاہتا ہوں، ذرا کچھ نہ کچھ گفتگو والی کربلا پہ ہوگی، لیکن میں براستہ مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آسان ہو جائے گی سب کے لیے. معراج سے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا سرکار نے، پتہ نہیں کیا بتایا، کیونکہ قرآن کی آیت میں وہ نہیں ہے، میں تفسیر میں بھی جا نہیں رہا. لوگوں نے شک کیا. سورہ نجم کی آیت اتری، ما زاغ البصر وما طغى، جو کچھ میرے حبیب نے وہاں دیکھا تمہیں اس دیکھے میں شک ہے؟ ما زاغ، بسم اللہ حضور، ما زاغ البصر وما طغى، جو میرے حبیب نے دیکھا تمہیں اس دیکھے میں، اس کی آنکھوں میں کجی نہیں، نہ اس کی آنکھیں پھٹکتی ہیں نہ اس کی آنکھیں بھولتی ہیں. اس نے جو دیکھا میری منشا کے مطابق دیکھا. اب دوستو ظاہر ہے اللہ کو تو دیکھا نہیں رسول اللہ نے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اگر دیکھنے پہ شک ہوتا، وہ تو لوگ آج بھی مان رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں سونا سونے میں دیکھن گیا سی. بھائی اگر اللہ کو دیکھنے پہ شک ہوتا نا، بندے آج بھی کہتے ہیں نا کہ شب معراج سونا سونے میں دیکھن گیا سی. سونے نو تے دو سونے نو سارے مان نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے کچھ ایسا دیکھا کہ جسے دیکھنے میں اس زمانے میں بھی شک تھا، آج بھی شک ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، آواز قدرت ہے اچھا تمہیں اتنا شک ہے، لقد رآہ نزلۃ اخری، جسے وہاں دیکھا واپس آ کے زمین پہ بھی اسی کو دیکھا. یہ کوئی ایسا تھا جو وہاں بھی تھا، جو زمین پہ بھی تھا. اب کون تھا؟ کوئی تو ایسا تھا. رسول سے وہاں بھی دیکھتے تھے، رسول سے یہاں بھی، زمین پہ بھی اسی کو دیکھا، وہاں بھی اسے دیکھا. پالنے والے دیکھا کیا؟ فرمایا لقد رآہ آیۃ ربہ الکبریٰ، مسلسل آیات ہے سورہ نجم کی. رب کو نہیں دیکھا، رب کی بڑی آیت کو دیکھا. میں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے معراج کی رات جو آیت دیکھی نا میرے نبی نے، وہ ایک تو بڑی آیت ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ وہاں بھی ہوتی ہے، زمین پہ بھی ہوتی ہے. آسمان پہ میں جا نہیں سکتا تھا، وہاں جبرائیل کے پر چل جائیں. میں نے زمین پہ ڈھونڈنا شروع کیا تو سورہ آل عمران بولی. فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ پہلا گھر ہے، زمین پہ بنا، ہدایت کے لیے بنا، اور بنا اس لیے کہ اس میں ہم نے اپنی آیتیں رکھی ہیں. مجھے یقین ہو گیا جو آیت کعبہ میں رہتی ہے وہی شب معراج آج میں. تو یہ ایسی آیت، یہ
ایسی آنکھیں ہیں ما زاغ البصر. دیکھیے محبت جانتے ہیں کیا ہے؟ محبت احبا یحب اس کی گردان ہے. احبا یحب اسی سے اس میں فاعل ہے محبت مفعلون کے وزن پہ. محبت مفعلون یہ احبا یحب سے ہے. اور محبت ہوتی کیوں ہے جانتے ہیں آپ؟ محبت ہمیشہ کمال کے لیے ہوتی ہے, عیب میں نہیں ہوتی. محبت نقص سے نہیں ہوتی, کمال ڈھونڈتی ہے. اور ظاہر ہے مجھے اگر کسی سے محبت ہوگی میں اسے خود سے بہتر سمجھوں گا, اور اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں میں خود کو اس کے مطابق ڈھالوں گا. اس کو اپنے مطابق ڈھالنا غلامی ہے, محبت نہیں ہے. آپ نے خود کو ڈھالنا ہے محبوب کے مطابق. ضروری ہے اللہ کو اس سے محبت ہوئی ہے. چلے میں تھوڑا ایک پہلا دن ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. محبت ہوتی کیوں ہے جانتے ہیں؟ محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر حرکت ادا لگے. جس کی ہر حرکت ادا نظر آئے اسے محبوب کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے جس کی ہر حرکت اسے ادا نظر آئی. آگے گفتگو ہوگی, آج تو تمہیدن گفتگو ہے حضور. ہر حرکت ادا بھی ایسی, یہ جھکا تو اس نے کہا رکوع ایسے ہوگا, یہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا قیام ایسے ہوگا, اس نے ماتھا رکھا اس نے کہا سجدہ ایسے ہوگا. اس کی حرکتوں کا نام تیری عبادت ہے جی, اس کی وہاں پہ کی گئی حرکات. اچھا ایک سوال ہے میرا, آپ سب کو نماز آتی ہے ماشاءاللہ, سب نماز پڑھتے ہیں. اسے ہم نماز پڑھتے ہیں, بچہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ہمیں دیکھ کے سیکھتا ہے نا قیام کیسے ہے, رکوع قنوت کیسے ہے, سجدہ کیسے ہے. ہر ایک نے کسی سے سیکھی ہے. چلتے 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 آخری حد تک چلے جائے. پہلا بندہ اللہ نے جو بھی خلق کیا, دیکھیے میں نے ان سے سیکھی, انہوں نے ان سے سیکھی. جو پہلا بندہ تھا, سوال میرا یہ ہے اس نے کس کو دیکھ کے رکوع سیکھا؟ مزاج ٹھیک ہے نا, تھوڑے تھوڑے الجھوں میں مزاج ٹھیک کرنے پڑیں گے آپ کو بھائی. اس نے کس کو دیکھ کے رکوع سیکھا, کسے دیکھ کے سجدہ سیکھا؟ یا اللہ ہے یا یہ پہلا بندہ ہے؟ اللہ اگر خود رکوع کر کے دکھائے وہ اللہ نہیں رہتا, اگر وہ خود سجدہ کر کے دکھائے وہ اللہ نہیں رہتا. تو ماننا پڑے گا یہ جو پہلا عابد ہے اس نے کسی سے سیکھی نہیں عبادت, بس اس کی جس حرکت کو اس نے دیکھا, کسی کو رکوع کہا, کسی کو سجدہ کہا, کسی کو قیام کہا, کسی کو قعود کہا, کسی کو قنوت کہا. بس یہ فرق ہے تجھ میں اور 14 میں. تیری حرکتوں سے گھر والے تنگ ہیں, ان کی حرکتوں پہ اللہ عبادت تشکیل دیتا ہے. جی حضور ان کی حرکات سے جتنا بھی جسم محمد, وجود مصطفیٰ, صفات مصطفیٰ. دیکھیے زلفوں کی بات آ گئی, سرکار کی زلفیں واللیل کہہ کے قسمیں کھائیں. برادران اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے یہاں واللیل سے مراد آقا کی, فالمراد منہ شعر محمد المصطفیٰ, اس سے مراد رسول اللہ کی زلفیں ہیں. قسمیں کھاتا ہے وہ, سمجھ میں نہیں آتا, وہ جس کی قسمیں کھاتا ہے پھر وہی کہتا ہے یہی زلفیں اپنے بچوں کو تھام دے دے. مولانا آصف گیلانی صاحب تھے, گیلانی صاحب حجرہ شاہ مقیم والے, بڑا حسین. انہوں نے کہا رسول اللہ کی زلفوں کی نقل تو لوگوں نے کر لی, کسی نے کہا کانوں کی لو تک, کسی نے کہا یہ کندھوں تک, شانوں تک, لیکن یہ نہیں غور کیا کہ سرکار درمیان میں مانگ کیوں نکالا کرتے تھے. یعنی مانگ بھی نکال لی, زلفیں بھی رکھ لی. انہوں نے کہا اصل میں راز یہ تھا رسول کے 2 بیٹے تھے, دونوں سے برابر محبت تھی, رسول عادل تھے, عید پہ دونوں کو کندھوں پہ بٹھایا, درمیان میں چیر کر کے تقسیم کر کے برابر آدھی ایک کے ہاتھ میں دے دی, آدھی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی. مصطفیٰ کی آنکھیں
اللہ قسمیں کھائے، مصطفیٰ کا چہرہ پڑھیے قرآن پہلی ہجری میں مسجد ابو سلمہ یا بنو سلیم بنو سلمہ دونوں لفظ ہیں روایت میں، ابو سلمہ بھی ہے اور بنو سلمہ بھی ہے۔ پہلی ہجری تھی، نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ، ظہر کی نماز تھی، پیچھے آگے تھے نبی، پیچھے تھے مولا علی، دائیں بائیں صحابہ کرام تھے، میں بالکل مختصر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نماز میں حکم ہوا، حبیب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حبیب ہم تیرا چہرہ آسمانوں میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حبیب گھبرا نہیں، واللہ یولو اس کی گردان ہے، اس کا معنی ہے پھر جانا۔ حبیب فلنولینک، ہم ان قریب اپنا قبلہ ادھر پھیر دیں گے جدھر تیرا چہرہ پھرے گا۔ آیت ہے، روایت نہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، جدھر آپ کا چہرہ پھرے ادھر ہماری رضا پھرے گی۔ پھر سنیے، جدھر رسول کا چہرہ پھرے ادھر اللہ کی، یہ آیت ہے، اور اسی رضا سے بنتا ہے رضی اللہ، یہ رضا سے ہی بنتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ کہتے ہیں میری رضا ادھر پھرتی ہے جدھر محمد کا چہرہ پھرے۔ اب اگر کسی شخص سے رسول نے زندگی میں چہرہ پھیرا ہے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ حبیب ہماری رضا ادھر پھرے گی جدھر آپ کا، ادھر یہ چہرہ پھرے۔ پہلی ہجری تھی، یہ حکم ہوا، سرکار کی زبان، یہی سورہ نجم جو بھی آیت پڑھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ زبان وحی کے بنا حرکت نہیں کرتی، میرے رسول کی زبان وحی کے بنا حرکت نہیں کرتی، یہ حرکت ہی وحی سے کرتی ہے، زبان وحی کے تابع۔ الم نشرح لک صدرک میں سینہ وحی کے تابع، اور یہ الم نشرح میں سینہ چیرنا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کہہ رہے ہو شرح صدر للاسلام، ہم نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول نہیں دیا۔ اگر شرح صدر کا معنی آپریشن ہوتا ہے، پھر جو بھی کلمہ پڑھے گا پہلے آپریشن کروانا پڑے گا۔ جی سینہ، حد ہو گئی ہے لاہور والوں، دل، مصطفیٰ کا دل۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، حبیب اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو، ریت ہو جائے، لیکن ہم نے یہ تیرے دل پہ اتارا۔ مصطفیٰ کا دل کتنا مضبوط ہے، قرآن اترا، دھڑکنیں بے ربط نہیں ہوئی، اتنا مضبوط دل۔ اب اس دل میں قرآن رہتا ہے، یہ دل گھر ہے قرآن کا۔ سورہ آل عمران پڑھیے گا، بیعت ہو رہی ہے، بیعت رضوان، کچھ لوگ بیعت کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ دن پہلے تو کی تھی، پھر کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، نہیں کرتے ہو، کی تو تھی۔ آیت اتری سورہ آل عمران کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیبی نے کہہ دے جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کی نہیں کر رہے، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کس کے ہیں؟ جو میرے رسول کی بیعت کرے اس نے کس کی؟ اللہ ان کا بھلا کرے۔ مصطفیٰ کی قسمیں اللہ کھائے، آنکھیں گواہی اللہ دے، چہرہ اس کی رضا، دل قرآن کا گھر، زبان وحی کے بنا حرکت نہیں کرتی، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ۔ ید اللہ سے مراد صرف امیر المومنین نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے رسول کے ہاتھ بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہیں۔ ان ہاتھوں کے کیا کہنے جو علی کو چلنا سکھائیں۔ یہ میرے مصطفیٰ سرکار کے ہاتھ، ذرا شروع کرتے ہیں۔ آنکھیں تو میں نے آپ کو بتا دی، یہ چہرہ شیعہ سنی دوستو، میرے رسول کا چہرہ اللہ کی رضا کا۔ لیجیے اب دوسرے بات پہ آ جاتے ہیں۔ عید کا دن تھا، راوی ہیں حضرت عمر، یہ میں کر رہا ہوں کر رہے حضرت عمر، اور یہ داتا گنج بخش صاحب ہے نا، یہ ان کی کشف المحجوب اردو میں لاہور میں تو مل جاتی ہے نا، ہم چھپتی اردو بازار میں، انہوں نے لکھا ہے
مجھے سمجھ بھی نہیں آتی ایسی ساری روایتیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سے کیوں ہیں؟ دیکھنے والے بہت سے تھے. حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ اور یہ جو بات بنائی گئی ہے نا کہ بچوں نے آ کے کہا نانا لوگوں کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں ہمارے پاس سواریاں، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی. 9 دن باقی ہیں جی. کسی کو یہ روایت میں لفظ مل جائے 9 دن میں مجھے دکھا دیں، میں ممبر سے معافی مانگ لوں گا. 9 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اور آسانی کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں، ناکہ غضبہ تو تھی رسول کی اونٹنی جس نے ہجرت کی، جو ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے بیٹھی. علی کا دلدل تھا، حضرت جعفر طیار کا عقاب تھا، جناب امیر حمزہ کا اصیل تھا. تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہماری سواری نہیں، بات یہ تھی سواریاں تو ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ہماری سواری میں اور ان کی سواری میں فرق تو ہونا چاہیے. کیا کیے گا؟ بس میں تمہید تمام ہوئی، اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آئے فرمایا میرے کندھے ہیں جھکے، ایک کو اس کندھے پہ بٹھایا ایک کو اس کندھے پہ، دونوں شہزادوں کو بٹھایا، مدینے کی گلیوں میں چلے. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، میں آرام میں گل کرنی ہے، گل سن لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. حضرت عمر کی نظر پڑی، کہنے لگے کیا کہنے ایسی حسین سواری کے، نعم المرکب. حضرت عمر کہنے لگے نعم المرکب، پیچھے گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے نعم المرکب، کیا حسین سواری ہے. رسول اللہ نے روک کے فرمایا اے عمر یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو نعم الراکب، کیا حسین سوار ہے. اچھا چلیں، میرے خیال میں آپ کو لطف ہے، لیکن مجھے تو جس بات کا لطف آ رہا ہے وہ آگے ہے. آگے حضرت عمر تھے، یہ چوک تھوڑی رہنا تھا، حضرت عمر تھے. سرکار نے فرمایا یوں کہو کہ سوار کتنے حسین ہیں. اب حضرت عمر کہنے لگے سواری کے بھی کیا کہنے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہو کہ سوار کے کیا کہنے. کہنے لگے سوار بھی حسین، سواری بھی حسین. میں نے آپ کو زحمتیں نہیں دینی اس سے آگے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں سوار بھی حسین، سواری بھی حسین. دیکھیے کبھی کبھی کسی بندے کی اگر کوئی اچھی سنت مل جائے تو لے لینی چاہیے. میرے خیال میں آپ تھک چکے ہیں، تھکا ہوا میں ہوں، مجھ سے زیادہ تھک. دیکھیے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا حسین سواری ہے. اور یہ دعوت اسلامی ہے نا، دعوت اسلامی وہ مولانا صاحب وہ جو لائٹیں لگاتے ہیں، ان سے میں نے ایک بات سیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہمیں عشق ہے. اب سرکار کی دستار تو ہم سر پہ رکھ نہیں سکتے، آقا جو ہوئے تو جوتی رکھے، جوتی کو دستار میں لگایا. ایک جوتی تھی آقا کی، امت لا تعداد ہے. انہوں نے کہا اصل تو نہیں ملتی، آپ اصل کی شبیہ بنائیں. دیکھیے حضور انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا کہ اگر اصل نہیں ملتی اصل کی شبیہ بنائیں اور اسے ماتھے میں بھی لگائیں، یہاں بھی لگائیں، اور توہین نہیں کرنی. آپ جانتے ہیں یہ 2 سال پہلے کراچی میں ایک کرسچن بیچارے کا گھر جلا دیا گیا تھا، اس نے نالین کی توہین کی ہے. اور میرے خیال میں آپ ابھی تک میرے ساتھ سفر نہیں ہیں. یہ 2 سال پہلے کراچی میں عیسائی عورت کا گھر جلا دیا. بھائی یہ اصلی نالین تو نہیں ہے. انہوں نے کہا شبیہ کی توہین اصل کی توہین ہے، شبیہ کی عزت اصل کی عزت ہے. اچھا صحابہ سے محبت ہمیں ہے، بندے بلا وجہ صحابہ سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، شیعہ نہیں کرتے، اور صحابہ کی سنتوں پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں. اگر تجھے واقعی حضرت عمر سے عشق ہے تو جس سواری کی انہوں نے تعریف کی تھی نکالتے ہم ہیں. میری بات پہنچی؟ نکالیں گے ہم. ارے
سلامت رہیے. دعوت دے دیجیے. آگے تو خاموش نہیں ہونی چاہیے. نکال دو ہم رہے ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو, اس کی کوئی عادت, اس کی کوئی پسندیدگی آپ کو مل جائے, آپ اپناتے ہیں. بھیا آپ نہ نکالیں, ہم نکالتے ہیں. اب اصلی سواری حسین تو نہیں ملتی, شبیہ پہ گزارا کرو. ایک گزارش کروں, اگر کسی کو حضرت عمر سے محبت ہے وہ کچھ کر سکتا ہے, حسین کی سواری کی شبیہ کو پتھر نہیں مار سکتا. ورنہ یہ عشق صحابہ, ورنہ عشق صحابہ دعوے تک رہے گا, صرف دعوے تک. اچھا نکلے آقا, نکلے رسول اللہ, نکلے. حضرت عمر کی نظر پڑی, فرمانے لگے کیا حسین سواری ہے. فرمایا یوں کہو کیا حسین سوار ہے. دونوں شہزادوں نے کہا نانا لوگوں کی سواریوں کی, یہ بھی برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا, ان کی سواری کی مہار ہے, ہماری مہار نہیں. اپنی زلفوں کو بانٹا, آدھی حسن کے ہاتھ میں دی, آدھی حسین کے ہاتھ میں دی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے حضرت عمر کے سامنے. آپ نے بات اس کو ذہن میں رکھنا ہے, حضرت عمر کے سامنے, کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے یہ چہرہ عام چہرہ نہیں ہے, یہ چہرہ اللہ کی رضا کا چہرہ ہے. حضرت عمر گواہ تھے, یہ گواہ تھے حضرت عمر کہ یہ چہرہ جدھر پھر جائے ادھر اللہ کی. تو حضرت عمر کو دکھا کے آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں, آدھی حسین کے ہاتھ میں. حسن کہتے نانا دائیں مڑیے, دائیں مڑ جاتے ہیں. حسین کہتے بائیں مڑیے, بائیں مڑ جاتے ہیں. حضرت عمر کو گواہ بنا کے رسول بتا رہے تھے, اے عمر, اے میرے پیارے عمر, یاد رکھنا رضی اللہ وہی ہوگا جدھر حسین پھر. کیا کہنے آپ کی سماعت کے, اللہ کی رضا ادھر جائے گی, ادھر حضور سلامت رہیے. اور کیا کہنے آپ کی سماعت کے, کیا کہنے, یہ چہرہ مصطفیٰ نہیں پھر رہا. اور کیا کہنے اللہ کی, اور جدھر یہ پھرے گی نا ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. یہ تو بتا دیا, جو بھی رضی اللہ بنے گا یا حسن کی وجہ سے یا حسین کی وجہ سے. کیا کہنے, اچانک سیر کر, اچھا مدینے کی ہر گلی میں نے سائم چشتی علیہ رحمہ, آپ کو یاد ہوں گے سائم چشتی, وہ کہتے ہیں مدینے کی کوئی گلی ہی نہیں بچی جس میں سرکار گئے نہیں. بچوں کو سیر کرنی ہے, گھر تھوڑا چھوٹا تھا, مسجد کے سہل میں چکر لگاتے. وہ کہتے مدینے کی کوئی گلی نہیں بچی جس میں رسول اللہ گئے نہیں. سرکار یہ بالکل وہی, ایک گلی میں چلے جاتے, گھر کا چکر لگا لیتے. میں حسین کی سواری بن کے ہر گلی میں جا رہا ہوں, زمانے کو بتا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے بھائی اپنی عبادت کرنی ہے گھروں میں رہ کے کر لو, ایک گلی میں کر لو. میں نکل کے بتا رہا ہوں حسین کی یاد لے کے کوئی گلی بچ نہ جائے جس سے گزر نہ رہی ہے. اور رسول اللہ کی سنت یہ ہے جب یاد حسین کی نکلے گواہ حضرت عمر کو بنانا ہے. اب آپ سبھی نکالتے ہیں, حضرت عمر کو ہے نہیں. اب جہاں جہاں مسجد ہوگی حضرت عمر کے نام پہ گواہی کیوں دینی ہے بھائی, گواہی کیوں دینی ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا حضرت عمر کو بڑی محبت تھی. بار بار دونوں جو بیٹھے تھے اچانک, اب آپ کے لیے کہنے لگا ہوں, اب کچھ کہنے لگا ہوں. بڑے چھوٹے شہزادے نے کہا نانا اتحب الحسن اکثر منی, حسن سے زیادہ محبت ہے میری نسبت. فرمانے لگے نہیں تم حسنین ہو. بسم اللہ سلامت رہی علی سن, میں نے ابھی دیکھا. فرمایا تم
کل سے انشاءاللہ روز آنا ہے پھر. فرمایا نہیں، تم حسنین ہو، سبتین ہو، سیدین ہو. تسنیہ ہوتے ہی وہاں ہے جہاں برابری ہو. فرمایا نہیں، تم دونوں برابر ہو، تم دونوں امامین ہو، سیدین ہو، دونوں برابر ہو. کہتے نانا میں نے آپ کے جمعے کا خطبہ سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ دایاں حصہ افضل ہوتا ہے بائیں سے. جاگیے گا، میں نے آیت پڑھی تھی کہ مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے؟ قرآن. میں اس کی جانب آنے لگا ہوں. مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے؟ قرآن. آپ نے فرمایا تھا کہ دایاں افضل ہوتا ہے بائیں سے. فرمایا ہاں میرے لال، میں نے کہا تھا. نانا پھر ہر دفعہ حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں. جاگنا خدا کے لیے. مجھے بائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں. زیادہ محبت ہوئی، بوسوں کی بوچھاڑ کر دی. فرمایا نانا کا امتحان نہ لیا کر، دایاں گو افضل ہوتا ہے. تجھے بائیں پہ اس لیے بٹھاتا ہوں، میرا دل بائیں طرف ہے. حسین تیرا قبضہ میرے دل پہ ہے. آج رات سمجھ میں آیا؟ وارث قرآن تو سب تھے. شہادت بظاہر شہادت کے بعد علی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ میں ایک لمحے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور اب تھک چکے ہیں. علی وارث قرآن نہیں تھے، لیکن شہادت کے بعد قرآن نہیں پڑھا. حسن نے نہیں پڑھا، حسین نے کیوں پڑھا؟ سر کٹنے کے بعد. جانتے ہو کیونکہ قرآن تھا محمد کے دل میں، حسین محمد کے دل کا وارث تھا. سر کٹ بھی گیا، قرآن نہیں کھولا. اس کے حصے میں محمد کا دل آیا تھا. کندھے مقرر کا لطف لیجئے جو نہیں تھے. میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو مختصر سنایا تھا، میں اس کا اگلا حصہ سنانے لگا. بچے چھوٹے چھوٹے جمع کیے بزرگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اپنے نواسوں کو پڑھا رہے، آج تم جا کے بیٹھ جاؤ، تم جا کے کہو یا رسول اللہ ہمیں کندھوں پہ بٹھاؤ. رحمت للعالمین ہے، بچوں کا دل تھوڑی توڑیں گے، بٹھائیں گے. انہوں نے کہا پھر کیا ہم بھی کہیں گے بھائی اگر حسنین بیٹھے ہیں ہمارے بچے بھی تو بیٹھے، فضیلت کی کیا بات ہے. اب یہی ہوا، حسنین کو کندھوں پہ بٹھانے لگے تھے کہ بچوں نے آ کے گھیر لیا. سرکار اپنے نواسوں کو بٹھاتے ہیں، ہمیں بھی بٹھائیے. اور یہ دیکھ لیجئے اردو میں کہاوت ہے، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا عقل یا اس کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں. یہ ہے آپ، یہ ہمارے ہاں رائے ہے. اب میں نوجوانوں سے کہنے لگا ہوں، یہ نوجوانوں کو بڑی یاد ہے منڈیا میں ہے، یہ ہے جی. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عادات اور عقل، تو پھر ان کے ساتھ سلوک بھی بچوں جیسا کرو. میرا میسج دینا تھا، میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، بچہ غلطی کرے تو باپ تھپڑ مارتا ہے، بلکہ بعض اوقات آپ کی حرکتوں پہ خوش ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ پیار سے روک دیتا ہے. عادتیں جب کیوں جانتے ہیں وہی آتے ہیں، یعنی راشا آ گیا، کمزوری ہو گئی، چل نہیں سکنا، دیکھ ٹھیک سے نہیں سکنا، کمزوری ہو گئی. تو میں آپ کو عرب کے بچے دکھاتا ہوں. آپ نے بابوں کا اندازہ بچوں سے لگانا ہے. میں بچے دکھاتا ہوں، بابے میں نے نہیں دکھانے. بچوں کی اور بابوں کی، بزرگوں کی نیچر ایک جیسی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جی، سارے یار پہلے بولو، ایسے ہی ہوتا ہے جی. یہ ہے. تو میں بچے دکھاتا ہوں. بچوں نے آ کے رسول اللہ کو گھیر لیا. سرکار ہمیں بھی کندھوں پہ بٹھائیں. عربوں کی فطرت جاننے والے تھے رسول. بچوں کو آپ جتنا سکھا کے بھیجیں. میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، 3 سال کا صرف. تو میں نے اسے کہا کہ کوئی مہمان آئے تو اس سے پیسے اگر وہ دے تو بیٹا نہیں لینے، اچھی بات نہیں ہے، اکثر ہوتا ہے. تو اس نے ایک مہمان سے لے لیے پچھلے دنوں میں ہی. تو میں نے نیچے آ کے ڈانٹا، میں نے تمہیں روکا تھا. اس نے کہا نہیں، اس نے زیادہ دیے تھے. بچے کو آپ جتنا بھی سمجھائیں، بچہ تو بچہ ہے، تو یہ بچوں کو سمجھا کے جتنا بھی بھیجا گیا، آخر بچے تھے، آگے رسول تھے، حکمت الہیہ کا ترجمان. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کندھوں پہ بٹھائیے، بیدار ہیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ہمیں بھی بٹھائیے. اب جانتے تھے دل تو توڑیں گے نہیں. سرکار مسکرا کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹھی بھر کے نکالی. بچوں
کھجورے کھانا پسند کرو گے یا میرے کندھوں کی سواری؟ ابوں کے بچے تھے. حضرت ام المومنین ام سلمہ خود فرماتی ہیں ہم نے پیٹ بھر کے کھجورے علی کی تلوار کے صدقے میں کھائی ہیں. It was more expensive chocolate in the Arab world in that time. سبحان اللہ. اتنے بڑی مہنگی ہو گئی ہے چاکلیٹ, مہنگی ہو گئی, امپورٹڈ بند ہو گئی ہے, لوکل بھی مہنگی ہے نا جی. میں پہلی باری لئی ہے پچھلے دنوں سے, میں اس کے بعد آ کے ابھی نہیں لینی, ضرور کھانی ہے. یہ کھجور جو تھی بہت مہنگی چیز تھی عرب میں, آپ کو قدر نہیں ہے اس کی. تب عرب میں یہ خال خال ہوتی تھی. اب عربوں کے بچے تھے, کبھی کبھی کھجور دیکھتے تھے, ان کھجور پہ جھپتے, اٹھا کے بھاگ پڑے. لیجیے یہ ہیں عرب کے بچے. کھجور نظر آئی, 4 کھجوریں تھیں, رسول کو چھوڑ دیا. میری طرف سے آپ کو دیکھیے یہ بچے ہیں, بچوں کی فطرت ہے. بابا علی شاہ جی بچوں کی فطرت ہے. کھجوریں دیکھی, دوش رسول بھول گئے. آپ دیکھ لیجئے صرف کھجوریں ہیں, درخت نہیں ہیں ابھی. کیا کہنے بھائی, اتنی ہے کھاؤ گے ختم, درخت پہ تو پھر لگیں گی. بھاگ پڑے. رسول نے مسکرا کے فرمایا لوگوں جن بچوں کو کھجور اور دوش رسول کا فرق پتہ نہ ہو وہ بچے حسین جیسے نہیں ہو سکتے. آپ شاد رہیے, سلامت رہیے جی. جو دل قرآن کا گھر تھا اس پہ قبضہ حسین کا, آنکھوں پہ قبضہ حسین کا, زبان ارے کیا کہنے, اللہ اکبر. امام غزالی یاد آئے, صاحب حی العلوم, اردو میں مل جائے گی. اگر میں بڑے عرصے سے کوشش کروں کہ آسان کتابوں سے بات کی جائے تاکہ آپ کو آسانی سے مل جائے. امام غزالی نے کیا حسین بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ حسن حسین دونوں شہزادے 6 ماہ تک انہوں نے کوئی غذا نہیں لی. دونوں شہزادوں نے 6 ماہ تک جاگ رہے. نوجوانوں سے بات کرنے لگا ہوں. امام غزالی لکھتے ہیں حسن و حسین نے 6 ماہ تک وہ کھاتے کیا تھے. وہ فرماتے ہیں روز نماز فجر کے بعد حضرت فضا امام حسین کو اٹھا کے لاتی, داخلہ فمہ فی فی ہے, رسول اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے. اپنی زبان رسول, وہ جو وحی والی تھی, یہ وحی منتقل ہو رہی ہے, ورنہ اپنی زبان اپنے داخلہ فمہ فی فی ہے. اچھا جس نے یہ نہیں نہ لکھا زبان چوسنا تو اس نے بھی لکھا ہے. یعنی اگر کسی نے 6 مہینے کی روایت نہیں مانی, اتنا اس نے بھی لکھا ہے کہ اتنی محبت تھی دونوں سے کہ اپنی زبان ان کو چساتے تھے. تو 6 مہینے تک رسول اللہ اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالتے اور کہتے فضا آج کی غذا مل چکی, کل پھر لے آنا. لاہور والوں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو آپ, عمران شاہ جی, علی شاہ جی, گردی صاحب, سمجھدار لوگ ہیں آپ. گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ زبان چوستے تھے حسین کس کی. اور کمال یہ ہے جس نے بنا اجازت ایک گھونٹ دودھ پی لیا اس سے 5000 حدیثیں لے لی. جو 6 مہینے زبان چوستا رہا, میرے خیال میں اکثریت رہ گئی ہے, اکثریت رہ گئی ہے. یعنی بنا اجازت جھوٹا دودھ پینے والا حافظ الحدیث جو زبان چوستا رہا, صرف 3 حدیثیں. کمال ہے, کمال ہے. جس نے زبان چوسی وہ اجازت کے بنا تھا. دیکھیے ہوتا جانتے ہیں کیا ہے, الجنس ہو یمیل الی الجنس, یہ علم الاخلاقیات کا متفق علیہ فیصلہ ہے. دوسرا کہتے ہیں نا دوست دیکھ کے بناؤ. اب آپ میں سے جس کو جو شوق ہے نا اس میں اس کی کوئی نہ کوئی عادتیں آ جاتی ہیں. کیا کہیں آپ کے, دیکھیے کوئی بندہ گھوڑے کا شوقین ہو, کوئی نہ کوئی تیور اس میں وہ ہوگا بہت زیادہ شوقین ہو, اور بھائی کہ بندے نے 100 گھوڑے رکھے ہوئے ہوں, کوئی نہ کوئی تیور تو آ جائیں گے. تو یہ عادتیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ جو جانور پالیں گے اس سے زیادہ عشق کر جائیں
تو آپ میں اس والی عادتیں آ جاتی ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیے آپ جس جانور سے زیادہ محبت کریں گے نا, چلے میری طرف سے بات قبول فرمائیے. دیکھیے آپ کو جس سے محبت ہوگی نا, کوئی نہ کوئی عادت تو اس والی آپ میں حیا جائے گی. دن رات رہنا جو اسی کے ساتھ ہے, ایسے ہی ہے. تو وہاں بھی ایسا ہی تھا. جو جس شے کے ساتھ زیادہ منسلک تھا اس میں وہی عادت تھی. رسول اللہ نے ایک دفعہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا, فرمایا تھا لا تبیتو لیالن, جاگنا میری جانب دیکھنا خدا کے لیے. فرماتے تھے لا تبیتو لیالن ہینا لن تعبدو ولا تبیتو ما نسوانکم. فرمایا خبردار تم ساری رات اپنی عورتوں کے ساتھ گپ شپ نہ کیا کرو, گپے نہ ہانکا کرو. سرکار کیوں؟ فرمایا ورنہ صبح اٹھ کے تم مردوں میں بیٹھ کے ان والی باتیں کرو گے. تو جہاں ساری رات کنورسیشن رہی یہاں بھی یہی تھا. سلامت رہیے. رسول کے ہاتھ, آنکھیں بہت زیادہ ہو گئے, آنکھیں. کل انشاءاللہ میں اپنے پورے ٹائم پہ ہوں گا. آج پہلا دن تھا اور ظاہر ہے بہت زیادہ شدید بارش تھی جی ٹی روڈ پہ, تو اس میں کچھ تاخیر ہوئی. کل انشاءاللہ 10 بجے والے ٹائم پہ انشاءاللہ. تو آپ سمیٹ لیا میں نے. رسول کے ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں جی؟ رسول اللہ کے ہاتھ جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اور حضرت علی کے ہاتھوں کو تو حضرت عمر نے بھی اللہ کے ہاتھ کہا. مولا علی کے ہاتھوں کے بارے میں کہا تھا حضرت عمر نے. کسی بندے کو میرے مولا نے تھپڑ مارا کعبے میں طواف کرتے ہوئے. وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا. تو نے کہا مجھے علی نے تھپڑ مارا, وہ بھی کعبہ میں, فیصلہ کیجیے. انہوں نے کہا پہلے پکی بات بتا علی نے مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی مارا ہے. حضرت عمر نے تخت چھوڑا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا ممبر تب ہوتا ہے جب علی ہوں. حضرت عمر نے تخت چھوڑا, ایک اور تھپڑ مارا. حضرت عمر نے تھپڑ مارا اسے. اس نے کہا واہ عادل, آپ کے کیا کہنے عادل کے, علی کے خلاف ہے تو تجھے تھپڑ مار دیا. میں نے کہا تجھے تھپڑ علی نے نہیں مارا, بل انہ رآک من عیون اللہ وحدک بید اللہ, تجھے اللہ کی آنکھوں نے جرم کرتے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے تھپڑ مارا. شیعہ دوستوں, مجھے کوئی کہے نا کہ حضرت علی نے فلاں کی بیعت کی تھی, فلاں کی نہیں کی تھی, میں لمبی بحث میں جاتا ہی نہیں. میں حضرت عمر کا یہ فیصلہ رکھتا ہوں بقول حضرت عمر علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. اب سوچ کے بتا اللہ کے ہاتھوں سے بیعت کون دے گا؟ حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ ہے. آگے بڑھیں. رسول کے ہاتھ بھی اللہ کے ہاتھ. جو ان کی بیعت کرے اس نے کس کی کی؟ شیخ طاہا مصری علیہ رحمہ, برادران اہل سنت کے شعراء فاقہ الباب میں سے ہیں, جامعۃ الازہر والے. انہوں نے یہی سورہ آل عمران کی آیت لکھی اور اسی کو دلیل بنایا کہ یزید مشرک بھی تھا, کافر بھی تھا, نجس بھی تھا, فرعون بھی تھا, ابلیس بھی تھا. یہ میں نے نہیں کہا جی, میں نے نام بتایا شیخ طاہا مصری علیہ رحمہ کا. شیعہ عالم نہیں جی, سنی عالم ہے. اس نے یہی آیت لکھ کے یزید کے خلاف فتویٰ دیا. ان کا بڑا مشہور فتویٰ ہے. اسی فتوے کو ڈاکٹر طاہر القادری نے آپ کے لاہور سے نشر کیا تھا, یاد ہو اگر آپ کو تو یہ بھی انہی کے ہی جو ہے سیکھنے والوں میں سے ہے. یہ آیت لکھی انہوں نے کہا یہ آیت بتاتی ہے یزید نجس تھا, مشرک تھا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں آیت کہہ رہی ہے کہ اے حبیب یہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں, ان اللہ زینا یبایعونک انما یبایعون اللہ, یہ آپ کی نہیں کر رہے, کس کی کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قرآن کی نص کے تحت اگر کوئی محمد کی بیعت کرے تو وہ محمد کی نہیں کر رہا. اور اسے الٹ دیجئے, اگر کوئی محمد سے بیعت مانگے, سلامت رہیے, اگر کوئی مصطفیٰ سے بیعت مانگے تو وہ مصطفیٰ سے نہیں مانگ رہا, اللہ سے مانگ رہا ہے. اگر کوئی میرے نبی سے بیعت مانگے تو کس سے مانگ رہا ہے؟ بہت سے جی اللہ سے بیعت مانگ رہا ہے. اللہ سے بیعت مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ لعنتی. وہ کہتے ہیں یہ آیت بتا
آ رہی ہے یزید لعنتی تھا. کیوں؟ کیونکہ یزید نے حسین سے بیعت مانگی تھی اور نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. اب آدھو شاہ حسین شادی حسین مجھ سے ہے. وہ کہتے ہیں پھر حسین سے اگر کوئی بیعت مانگے تو بیعت کس سے مانگ رہا ہے؟ سلامت رہے اللہ سے بیعت مانگ رہا ہے. اور یہ گوشت پوست والی کربلا نے کہا تھا کربلا کے میدان میں جب ظلم کی حد بڑھ گئی فرمایا لوگوں آؤ بدلے لے لو. ھذا لحم رسول اللہ. کہ میرا گوشت تو نہیں ہے یہ تو اللہ کے حبیب کا گوشت ہے. ھذا جلد رسول اللہ. فرمایا یہ میری جلد تو نہیں ہے. عزیزو غربت کے عالم میں وطن چھڑایا امت نے شبیر سے. سارا سال اپنی مرضی ہوتی ہے 10 دن مخصوص ہوتے ہیں غریب زہرا کے رونے کے. عزیزو یہ فضائل آپ کے لیے پڑھا جا رہا ہے. مصائب کچھ مہمانوں کے لیے ہوتا ہے. کچھ ایسے مہمان ہیں جو بڑی دور سے آتے ہیں اور یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ آتے ہیں کوئی شام کے قبرستان سے, کوئی جنت البقیع سے, کوئی شام کے ویرانے سے, اور عام پرسادار بھی نہیں ہے. کسی کا پہلو پہ ہاتھ ہے, کسی کان آج تک زخمی ہے. پرسا تو انہیں دینا ہے. اور ان دنوں میں نماز میں بھی رو رو کے یہی کہنا ہے حسین کی اماں جو چھیننا ہے چھین لے, اپنے بیٹے کے درد کے آنسو ہم سے نہ چھیننا, ان میں برکت عطا کر. یہ آنسو حسرت ہیں علی کی بیٹی کی. باتیں چل رہی تھی خانواد رسالت میں, اچانک جبرائیل آیا. سرکار اللہ نے آپ کا کفن بھیجا ہے, حدود کا سامان, کافور آپ کی بیٹی کے لیے, حسن کے لیے, حسین کے لیے, علی کے لیے. جب سب کے نام لیے تو میں جبرائیل حسین, سرکار اللہ نے کہا ہے اس کا کافور بھی اپنا ہوگا, کفن اس کا ایسا ہوگا کہ حجتیں ترسے گی. بیٹھی ہوئی تھی نبی کی بیٹی, رو کے کہتے بابا میرا بیٹا اتنا غریب, نہ کفن نہ کافور. فرمایا کفن بھی کربلا کی مٹی, کافور بھی کربلا کی. بابا میرے بیٹے کے ساتھ ہوگا کیا؟ فرماتے انہو یذبح عند الفرات وکان عطشانا. فرمایا زہرا تیرا بیٹا فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا جائے گا. اجرکم من اللہ. بابا بابا میں جاؤں گی, تیری بیٹی ہو, امت حیا کرے گی. فرمایا جب یہ وقت آئے گا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. پھر سوال کیا ابھی میں یبکی علی ابنی فی غربتہ ہی, اتنی غربت میں جو میرا بیٹا مارا جائے گا روئے گا کون؟ فرماتے ہیں ایک قوم پیدا ہوگی جس کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو روئیں گے, بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے. تو یہ تو دعا ہے عزیزو, دعا ہے جناب سیدہ کی. عزیزو چھوڑ دیا وطن. میں زیادہ طویل مصائب نہیں, آج 2 روایتیں, صرف 2 روایتیں آج قبول فرمائیے گا. کل سے انشاءاللہ طولانی باتیں ہوں گی, تسلی سے ہوں گی. حسین کی پوری زندگی میں جتنی زندگی ہے شبیر کی, علامہ شیخ عبدالحمید بہادر کہتے ہیں 2 وقت ایسے آئے پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ کہ بی بی زینب غش کھا کے گر پڑے. 2 مقام آئے,
کہ علی کی بیٹی غش کھا کے، اور صرف غش کھا کے نہیں، لطمت علی وجہہا فجرت دمن ان خدیہا، دونوں ہاتھ چہرے پہ مارے، اس زور سے مارے کہ چہرہ زخمی ہو گیا، پھر غش کھا کے گر پڑی۔ بس 2 مقامات بتانے ہیں۔ ایک، نوجوان کا دل سخت ہوتا ہے، میں نوجوانوں کو دعوت دینے لگا ہوں، کہتے ہیں ایک تب غش کھایا جب اکبر اترا۔ جانتے ہیں کیوں کھایا؟ سادات جو بیٹھے ہوئے ہیں، سادات میں آپ کو پوچھا دینے کے لیے کہنے لگا ہوں، جانتے ہیں کیوں غش کھایا؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہتے در خیمہ پہ کھڑے تھے حسین، اندر تھی وہ جس نے برکے میں پالا تھا۔ حسین بتا رہے تھے اب میرا لال حملہ کر رہا ہے، اب یمین پہ، اب یسار پہ۔ اچانک حسین نے کہا زینب میرا اکبر سین سے اتر رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ زینب میں ذرا اپنے لال کو لے کے آؤں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ پہلا غش کیوں کھایا علی کی بیٹی نے؟ حسین کا گھوڑا کھڑا تھا بائیں طرف، نہ پتھر میرے سینے میں ہے نہ تم میں سے کسی کے سینے میں۔ حسین کا گھوڑا بائیں کھڑا تھا، حسین دائیں چلا۔ میں نے آسانی سے شعر پڑھ دیا ہے، کسی باپ نے اگر جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہو اسے پتا ہوگا۔ بہن کی نظر پڑی، اما فضا میرے بھائی کو اندر بلایا گیا، رخساروں پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہی ہے بہن مر جائے تیرا گھوڑا تو ادھر ہے، ادھر کیوں جا رہے ہو؟ رو کے کہتے جب سے اکبر اترا ہے مجھے مت دکھائی۔ آوازیں بلند ہو گئی، ایک آخری جملہ۔ عزیزو دوسرا غش کب کھایا؟ 28 رجب کو جب دربار سے نکلے نا غریب کربلا۔ عرب کا ایک دستور ہے، اگر کوئی بندہ لٹ جائے اور بے بس کر دیا جائے اور بندہ عزت دار ہو، وہ منہ سے نہیں بتاتا، وہ ایک کام کرتا ہے، امامہ کھول کے یوں گلے میں ڈال لیتا ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ غریب ہو چکا ہے، اب اسے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ شیخ باجر کہتا ہے دربار سے نکلے نا، امامہ خود کھول کے گلے میں ڈالا، قادر ہونے کے باوجود چپ کر کے چلتا رہا زہرا کا بیٹا، قدرت کے باوجود۔ بے بس تو بشر ہوتا ہے، یہ تو حجت الہی ہے۔ پیچھے پیچھے غازی آئے، سب سے پہلے بہن کو دیکھا سامنے، زینب، لفظ یہی ہے انہو یبکا، سسکیاں لے رہے ہیں، زینب سامان سفر باندھو، اب ہم نے مدینے میں نہیں رہنا۔ اب بھیا دربار میں بات کیا ہوئی؟ فرمایا جنہوں نے میری ماں کی سند کا احترام نہیں کیا تھا وہ میرا احترام کیا کریں گے؟ زینب ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ باتیں کرتے کرتے میں یہ جڑے ہوئے ہاتھ بی بی کے، میں طالب علم تھا جب شام میں، بی بی کے حرم میں یہ روایت پڑھی گئی تھی، سینکڑوں لوگ غش کھا گئے تھے، ہے ایک لفظ، باتیں کرتے کرتے علی کی بیٹی کی نظر بھائی کے قدموں پہ پڑی، میری بہنوں کے پردے نثار تیری جوتی پہ، نظر پاؤں پہ پڑی، غش کھا کے گر پڑی۔ آخری بات کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، جب ہوش آیا نہ پوچھا فضا نے بی بی کیا ایسی غربت دیکھی؟ غش کھا کے گر پڑی۔ کہ حسین کے قدموں کو دیکھا، ان میں غربت کیا تھی؟ کہ میرا بھائی اتنا غریب ہو گیا، جب میں نے دیکھا ایک پاؤں میں نالین تھی